بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حقیقت اور مجاز کا بیان چل رہا ہے۔ مصنف علیہ الرحمن نے حقیقت اور مجاز کی تعریف کی، ان کی مثالیں بیان کی، وہ بیان مکمل ہو گیا۔ یہاں سے مصنف علیہ رحمت و رضوان حقیقت کی قسمیں بیان کرتے ہیں اور ان کے احکام اور مثالیں ذکر کریں گے۔ فرماتے ہیں ثم الحقیقت انواع ثلاثۃ متعذرۃ محجورۃ و مستعملہ۔ فرماتے ہیں پھر حقیقت کی تین قسمیں ہیں، متعذرہ، محجورہ اور مستعملہ۔ حقیقت متعذرہ اس حقیقت کو کہتے ہیں کہ جس پر عمل سخت متعذر ہو۔ اس کے ضمن میں دو چیزیں آ جاتی ہیں، یا تو اس پر عمل ہی محال ہو، یہ عمل فی نفس ہی ممکن تو ہے مگر سخت دشوار، جس کو کر پانا تقریباً قدرت سے باہر ہو جائے، ہے نا۔ یہ دونوں صورتیں متعذرہ میں آتی ہیں۔ جیسے کہ ایک عام مسلمان کا آسمان میں اڑنا، ہے نا، یہ شرعاً تو محال نہیں ہے، البتہ عادتاً محال ہے۔ تو ایک عام مسلمان کا آسمان میں اڑنا یہ ایسی چیز ہے جو عادتاً نہیں ہوتی، ممکن نہیں ہے۔ تو اگر کسی شخص نے یہ کہا کہ اگر بخدا میں آسمان میں نہ اڑ سکوں تو میری بیوی پر 3 طلاقیں ہیں، یا کچھ بھی کہا، اس طرح کا کلام بولا، ہے نا، تو اس کے کلام کی جو حقیقت ہے، اس کے کلام کا جو مفہوم ہے، وہ جو کہنا چاہ رہا ہے وہ ایسا ہے کہ جو شرعاً تو محال نہ صحیح مگر عادتاً ضرور محال ہے۔ تو یہ حقیقت متعذرہ ہی کی قسم میں آئے گا۔ اور ایک وہ ہے کہ ممکن تو ہے لیکن بمشقت، سخت دشواری کے ساتھ، تو وہ بھی متعذرہ میں آئے گا۔ حقیقت محجورہ اس کو کہتے ہیں کہ جس پر شرعاً یا عادتاً، یا شرعاً اور عادتاً دونوں عمل کو ترک کر دیا گیا ہو، ہے نا، وہ محجورہ ہے۔ اور حقیقت مستعملہ وہ ہے کہ جس پر عمل ممکن بھی ہو اور عمل کیا بھی جاتا ہو، اس پر عمل ترک نہ کیا گیا، وہ مستعملہ ہے۔ اب ان تینوں قسموں کا حکم کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں حقیقت متعذرہ اور محجورہ کا حکم تو یہ ہے کہ جہاں کلام میں حقیقت متعذرہ یا محجورہ متحقق ہوگی، کلام حقیقت متعذرہ یا محجورہ پر مشتمل ہوگا، وہاں بالاتفاق معنی مجازی کی طرف رجوع کریں گے، ہے نا۔ جیسے کہ مثال لیجئے، حقیقت متعذرہ کی مثال لیجئے۔ کسی شخص نے قسم کھائی کہ لآکل من هذه الشجرہ یا لآکل من هذه القدر، کہ باخدا میں اس درخت سے نہیں کھاؤں گا، یا کہا باخدا میں اس ہانڈی سے نہیں کھاؤں گا۔ تو اس کلام کا معنی حقیقی تو یہ ہے کہ وہ اس نفس درخت سے نہ کھائے، یا نفس ہانڈی کو نہ کھائے، ہے نا، یہ تو کلام کی حقیقت ہے۔ حالانکہ نفس درخت کا کھانا اور نفس ہانڈی کا کھانا یہ شرعاً متعذر ہے اور عادتاً بھی متعذر ہے۔ درخت لکڑی کا ہوتا ہے نا، لکڑی کون کھاتا ہے؟ ہانڈی مٹی کی ہوتی ہے، پکی پکی مٹی کون کھاتا ہے؟ تو یہ سخت متعذر ہے نا حقیقت۔ تو لہذا یہاں معنی مجازی کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ معنی مجازی کیا رہے گا درخت کا؟ درخت کو کھانے کا معنی مجازی کیا ہوگا؟ درخت کے پھل کو کھانا، اگر وہ پھلدار ہے۔ پھلدار نہیں ہے تو اس کو بیچ کر اس کی قیمت کا کھانا۔ اور ہانڈی سے مراد کیا ہوگا مجازن؟ ہانڈی میں جو چیز بنی ہے اس کا کھانا۔ تو اب کلام کا مطلب یہ ہوگا اس کے کہ وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے باخدا میں اس درخت کا پھل نہیں کھاؤں گا، یا اس کی قیمت جو ہوگی اس میں سے کچھ نہیں کھاؤں گا، اور اس ہانڈی میں جو بنا ہوا ہے اس کو نہیں کھاؤں گا میں۔
یہ اس کے کلام کا مطلب ہوا۔ لہذا اگر اس نے درخت کا پھل کھا لیا یا درخت کی قیمت سے کچھ کھا لیا یا اس ہانڈی کی بنی چیز کچھ کھا لی تو وہ حانس ہو جائے گا، ہے نا۔ لیکن اگر فرض کرو اس نے درخت ہی کھا لیا، اس کا کچھ حصہ کھا لیا یا ہانڈی کا کچھ حصہ کھا لیا تو وہ حانس نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں معنی حقیقی مراد نہیں تھے، معنی مجازی مراد لیے گئے تھے۔ تو معنی مجازی کا خلاف جب کرے گا تو حانس ہوگا، اگر معنی حقیقی کا خلاف کر دیا تو چونکہ وہ مراد نہیں ہے اس لیے وہ حانس بھی نہیں ہوگا، اس کی قسم بھی نہیں ٹوٹے گی، کفارہ قسم کا لازم اس پر نہیں ہوگا۔ ثم الحقیقت انواع ثلاثۃ، پھر حقیقت کی تین قسمیں، متعذرہ، محجورہ، مستعمل۔ حقیقت متعذرہ، محجورہ اور مستعمل۔ وفی القسمین الاولین یصار الی المجاز بالاتفاق، اور پہلی دو قسموں میں مجاز کی طرف رجوع کیا جاتا ہے بالاتفاق۔ ونظیر المتعذرہ، حقیقت متعذرہ کی مثال یہ ہے کہ اذا حلف، جب کسی شخص نے قسم کھائی، کہا واللہ لا یأکل من ھذا الشجر، باخدا وہ اس درخت سے نہیں کھائے گا، اور من ھذا القدر، یا اس ہانڈی سے نہیں کھائے گا۔ تو یہاں حقیقت متعذر کیوں ہے؟ فرماتے ہیں فإن أكل الشجرة بالقدر متعذر، کیونکہ نفس درخت کا کھانا، عین ہانڈی کا کھانا، یہ متعذر ہے۔ فینصرف ذلك الى ثمرة الشجر والى ما يحل في القدر، لہذا مجازاً رجوع کیا جائے گا درخت کے پھل کی طرف اور اس چیز کی طرف جو ہانڈی میں موجود ہو۔ حتی لو اکل من عین الشجرة او من عین القدر بنوع تکلف لا يحنث، یہاں تک کہ اگر اس نے عین درخت کو یا عین ہانڈی کو کھا لیا کسی طرح تکلف کر کے تو لا یحنث، حانث نہیں ہوگا، کیونکہ وہ معنی مراد نہیں تھا۔ وعلی ھذا قلنا، کہہ رہے ہیں اور اسی پر تفریع کرتے ہوئے ہم نے یہ کہا کہ اگر کسی شخص نے قسم کھائی واللہ لا اشرب من ھذہ البیر، تو یہاں بھی مجاز کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ کہ اس نے قسم کھائی باخدا میں اس کنویں سے نہیں پیوں گا، یہ چونکہ حقیقت متاثر ہے نا، کنویں سے پینا مطلب براہ راست منہ لگا کر کنویں سے پینا، یہ اس کلام کی حقیقت ہے، اور براہ راست منہ لگا کر کنویں سے پینا سخت دشوار ہے، سخت متعذر ہے یہ۔ تو یہ حقیقت متعذرہ پر مشتمل کلام ہے، اور بتایا کہ جب کلام کی حقیقت متعذر ہو تو مجاز کی طرف رجوع کیا جائے گا، اور اس کا مجاز کیا ہے کہ کنویں سے چلو لے کر، گلاس میں پانی لے کر، برتن میں پانی لے کر پینا۔ تو اب اس کے کلام کا مطلب یہ ہوا کہ باخدا میں اس کنویں سے پانی لے کر نہیں پیوں گا، لہذا اگر اس نے پانی لے کر پیا کسی طرح چلو میں، برتن میں، تو حانث ہوگا۔ لیکن اگر فرض کرو اس نے کسی طرح کے تکلف سے براہ راست منہ لگا کر ہی پانی پی لیا کنویں سے، تو مصنف فرماتے ہیں حانث نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے حقیقت پر جو عمل کیا ہے نا وہ حقیقت مراد نہیں تھی، کلام بالاتفاق معنی مجازی کی طرف پھر چکا تھا، لہذا جو حانث ہونے والی بات تھی وہ نہیں پائے گی، تو اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی، اس پر کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ وعلی ھذا قلنا، اور اسی پر تفریق کرتے ہوئے ہم نے کہا اذا حلف لا یشرب من ھذا البئر، کہ اگر اس نے قسم کھائی کہ بخدا وہ اس کنویں سے نہیں پیے گا، تو ینصرف ذلك الی الاغتراف، تو مجازن اس کا یہ کلام پھرے گا اغتراف کی طرف، یعنی چلو لینے کی طرف۔ حتی لو فرضنا انه لو کرع بنوع تکلف لا يحنث بالاتفاق، یہاں تک کہ اگر ہم فرض کریں کہ اس نے اگر کوئی گھونٹ پی لیا تکلف کے ساتھ براہ راست تو وہ حانث نہیں ہوگا بالاتفاق۔ وَنَظِيرُ الْمَحْجُورَةِ لَوْ حَلَفَ، اب یہاں سے حقیقت محجورہ کی مثال ذکر کرتے ہیں۔ حقیقت محجورہ کی مثال یہ ہے کہ کسی شخص نے قسم کھائی، کہا باخدا میں فلاں کے گھر میں قدم نہیں رکھوں گا، تو اس کلام کی حقیقت کیا ہے؟ صرف قدم رکھنا، یعنی اپنا وجود گھر کے باہر رکھے، چوکھٹ کے باہر، اور صرف اس کے گھر کی چوکھٹ میں اپنا قدم ڈال دے،
اپنا قدم رکھ دے بس. یہ ہوا اس کلام کا معنی حقیقی. اب بتاؤ آپ، کیا یہ معنی حقیقی کوئی مراد لیتا ہے؟ جب وہ یہ کہتا ہے میں تیرے گھر داخل ہوں گا یا تیرے گھر داخل نہیں ہوں گا، وہ یہ کہتا ہے، تو کیا کسی کی یہ مراد ہوتی ہے کہ تیرے گھر داخل آؤں گا مطلب میں اپنا پورا وجود تیرے گھر کی چوکھٹ کے باہر رکھوں گا، خالی قدم تیرے گھر کی چوکھٹ میں رکھ دوں گا؟ یا وہ کہتا ہے کہ بھئی میں تیرے گھر داخل نہیں ہوں گا، یعنی میں اپنا وجود باہر رکھ کر تیرے گھر میں گھر کی چوکھٹ میں اپنا پیر نہیں رکھوں گا؟ یہ معنی کوئی مراد لیتا ہے؟ نہیں. عرفاً یہ معنی اس کے مراد ہوتے ہی نہیں، کوئی نہیں لیتا ہے. تو معلوم ہوا کہ اس کلام کی جو حقیقت ہے وہ عرفاً محجور ہو چکی ہے، لوگ اس کو ترک کر چکے ہیں. اور جہاں حقیقت معنی حقیقی محجور ہوں تو وہاں مجاز کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، جیسے کہ آپ نے پڑھا بالاتفاق. تو یہاں بھی مجاز کی طرف رجوع کیا جائے گا. اور اس کا مجاز کیا ہے؟ تم آپ لوگ پڑھ چکے ہو کہ اس کا مجاز مطلقاً داخل ہونا ہے، دخول ہے. لہذا یہ قسم کھانے کے بعد کہ با خدا فلاں کے گھر میں قدم نہیں رکھوں گا، اگر وہ اس کے گھر میں کسی طرح داخل ہو گیا، چاہے قدم رکھ کر، سواری پر، جوتا پہن کر، کسی طرح داخل ہو گیا تو حانث ہو جائے گا. اور اگر اس نے اس کلام کی حقیقت پر عمل کرتے ہوئے اپنا پورا وجود باہر رکھا، صرف چوکھٹ کے اندر اپنا پیر داخل کر دیا، تو حانث نہیں ہوگا. کیونکہ اس کلام سے جو مراد تھا وہ حقیقت مراد نہیں تھی، معنی مجازی دخول مراد تھا. اور دخول خالی قدم رکھنے سے متحقق نہیں ہو سکتا جبکہ اس کے بدن کا پورا وجود چوکھٹ سے باہر رہے. ٹھیک ہے. ونظیر المحجورتی، اور حقیقت محجورہ کی مثال یہ ہے، لو حلف لا یضع قدمہ فی دار فلان، کہ کسی نے قسم کھائی اور کہا بخدا فلاں کے گھر میں قدم نہیں رکھے گا. فإن ارادۃ وضع القدم محجورۃ عادۃ، اس لیے کہ محض قدم کے رکھنے کا مراد ہونا اس کلام سے وہ عادتاً محجور ہے. وعلى هذا قلنا التوقيل بنفس الخصومة ينصرف إلى مطلق جواب الخصم. اب یہاں سے ایک مسئلہ اور ذکر کر رہا ہے، یہ بھی حقیقت محجورہ کی مثال ہے. مثال کو اس طور پر سمجھیے کہ زید اور بکر کی لڑائی ہو گئی، کسی معاملے میں ان کا جھگڑا ہے، خصومت ہے. اب زید چاہتا ہے کہ میں براہ راست اس معاملے میں زید سے خصومت نہ کروں، زید سے جھگڑا نہ کروں، ہے نا. تو زید نے کسی دوسرے کو اپنا وکیل بنا دیا، وکیل بالخصومت، کہ بھئی تم میری طرف سے جھگڑا کرنے کے وکیل ہو جاؤ. زید نے خالد کو بنا دیا وکیل بالخصومت، بنا دیا، نفس خصومت کا وکیل بنا دیا. اب چونکہ جھگڑا کرنا یہ شرعاً بری چیز ہے نا، شرعاً ممنوع ہے مسلمان کا آپس میں جھگڑنا بلا وجہ، ممنوع ہے نا، شرع نے اس سے منع فرمایا ہے. اور عرفاً بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خالی کوئی جھگڑا کرنے کا وکیل نہیں بناتا ہے کہ بھئی میری جانب سے جھگڑتے رہنا، تم لڑتے رہنا، اس کا کوئی وکیل نہیں بناتا ہے. وکیل اگر کسی کو بناتا ہے تو جواب دہی کا بناتا ہے کہ میری جانب سے تم جواب دہ ہو جاؤ. اگر سامنے والا کوئی الزام مجھ پر دے تو تم اس کی تردید کرنا اور میری جانب سے اس پر الزام دیتے رہنا، ہے نا. اور اگر بات اس کی صحیح ہو تو تسلیم کر لینا، ہے نا. جواب دہی کا تو وکیل بنایا جاتا ہے، لیکن خالی جھگڑنے کا وکیل کوئی نہیں بناتا ہے. تو کہنا اگر کسی نے خالی جھگڑنے کا وکیل بنا دیا کسی کو، تو چونکہ خالی جھگڑنے کا وکیل بنانا یہ چیز شرعاً ممنوع ہے، اور جو چیز شرعاً ممنوع ہوتی ہے وہ عادتاً بھی محجور سمجھی جاتی ہے، اور یہ واقع عادتاً بھی محجوری ہے. تو یہاں حقیقت محجور ہوئی نا. اور جب حقیقت محجور ہو گئی تو آپ پڑھ چکے کہ معنی مجازی کی طرف رجوع کیا جائے گا، اور اس کا معنی مجازی کیا ہوگا؟ مطلقاً جواب دہی، مطلقاً جواب دہی. اور جو وہ مطلقاً جواب دہی کا وکیل ہے، جسے وکیل بالخصومت کیا تھا، تو اب اس کے لیے گنجائش ہے کہ اپنے موکل یعنی جس نے وکیل اس کو بنایا اس کے بارے میں وہ سامنے والے خصم کی کسی الزام کو قبول بھی کر سکتا ہے کہ ہاں آپ کی بات صحیح ہے، میرے موکل نے ایسا کیا ہے. اور وہ
اس کے الزام کو رد بھی کر سکتا ہے، یعنی وہ جواب نام میں بھی دے سکتا ہے اور وہ جواب لا میں بھی دے سکتا ہے۔ سامنے والا خصم کو الزام دے رہا ہے تو یہ کہہ سکتا ہے ہاں ٹھیک ہے، اور یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ وہ الزام آپ کا ٹھیک نہیں ہے۔ مطلقاً جواب دینے کا وکیل ہوگا موکل کی جانب سے، محض جھگڑا کرنے کا نہیں۔ ٹھیک ہے، یہ مجاز کی وجہ سے ہے۔ وعلی ھذا قلنا، اور اسی پر تفریع کرتے ہوئے ہم نے کہا التوکیل بنفس الخصومت ینصرف الی مطلق جواب الخصم، کہ نفس خصومت یعنی جھگڑے کا وکیل بنانا یہ مجازاً پھرے گا خصم کے مطلق جواب کی طرف، حتی یسع للوکیل ان یجیب بنعم کما یسعہ ان یجیب بلا، یہاں تک کہ وکیل کو یہ گنجائش ہوگی، اسے جائز ہوگا کہ وہ نعم میں جواب دے، خصم کے الزام کا جواب جب دینا ہو تو وکیل کو جائز ہوگا کہ وہ نعم کے ذریعے جواب دے، ہاں کے ذریعے، جیسے کہ اسے جائز ہے کہ وہ لا کے ذریعے جواب دے۔ لأن التوکیل بنفس الخصومت محجور شرعا وعادتا، اس لیے کہ نفس خصومت کی توکیل یہ شرعاً اور عادتاً محجور ہے۔